اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آپ تمام دوستان خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ہم فارسی کے کورس 1 کی بک جس کا نام فارسی میں مقدمہ کہا جاتا ہے اور انگلش میں بیسک، تو فارسی کی بیسک بک ہم پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلا کورس ہے۔ تو ابھی تک ہم نے 27 پیجز اس بک کے کمپلیٹ کیے ہیں، پی ڈی ایف کے حساب سے 27 پیجز، اور خود بک کے حساب سے جو بک کے سب سے نیچے لیفٹ یا رائٹ سائڈ میں کارنر میں ہے، اس کے حساب سے 37 پیجز کمپلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ خوب، تو آج ہم پھر سے ایک بار جو ہم نے پیج نمبر 27 میں سیکھا تھا سینٹنس بنانا، ایک بار ریویژن کرتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ پیج نمبر 27 آپ لوگ کھولے۔ خوب، ہم نے یہاں پہ سینٹنس بنانا سیکھا تھا این اور آن سے، یعنی جب کوئی چیز آپ کے نزدیک ہو تو آپ اس کے لیے استعمال کرو گے این یعنی یہ، اور اگر کوئی چیز آپ سے دور ہو تو اس کے لیے آپ استعمال کرو گے آن یعنی وہ۔ تو سب سے پہلے اس میں جو نقشہ تھا، یہ ٹیلی فون ہے، اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ این تھیلفون است یعنی ہے، این یعنی یہ، ٹیلی فون یعنی ٹیلی فون، است یعنی ہے، یہ ٹیلی فون ہے۔ اور دوسرے میں ہم نے، کیونکہ پانی دور ہے تو ہم کہیں گے وہ پانی ہے، تو وہ کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ آن آب است، وہ پانی ہے۔ اس کے بعد تیسرے اس میں نزدیک ہے، ہم کہیں گے این اتھو است، یہ استری ہے۔ اس کے بعد آپ بھی ساتھ میں اگر کسی کو یاد ہو تو سینٹنس آپ لوگ خود 1-2 سیکنڈ میں بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اگلا ہے گھوڑے کی طرف اشارہ ہے، دور ہے، تو ہم اس میں سینٹنس کیسے بنائیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ وہ گھوڑا ہے، اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ آن اسپ است، وہ گھوڑا ہے، گھوڑے کو کہتے ہیں اسپ۔ خوب، اس کے بعد ہے بستنی، آئس کریم نزدیک ہے، تو ہم کہیں گے این بستنی است، یہ بستنی ہے۔ اس کے بعد آخری جو فوٹو ہے وہ تھا سنترے کا، اورنج، تو دور ہے تو ہم کہیں گے آن پرتقال است، وہ پرتقال ہے، پرتقال یعنی وہ سنترا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی سینٹنس بنانا۔ تو جیسا کہ یہ ہم کیونکہ اردو زبان والے ہیں تو یہ فارسی ہمارے لیے سیکھنا بہت آسان ہے۔ ایک چیز کہی جاتی ہے کہ فارسی ایک زبان شیرین ہے، یعنی ایک میٹھی زبان ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو فارسی ہے ہم اردو زبان والوں کے لیے سیکھنا بھی بہت آسان ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، پھر ہم جلدی سیکھ پاتے ہیں۔ خوب، اس کے بعد آپ لوگ اگلا پیج کھولے، پیج نمبر 28۔ تو یہاں پہ بھی پھر سے یہی این اور آن کے لیے کچھ ایکسرسائز دیے گئے ہیں تاکہ ہمارے لیے ایزی ہو اور ہم سینٹنس بنانا سیکھیں۔ دیکھیں آپ لوگ، یہ لیسن نمبر 3 ہے اور اسی میں ہی ہم سینٹنس بنانا سیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ خوب، تو سب سے پہلا جو فوٹو ہے وہ ہے پلیٹس کا۔ تو آپ سب سے پہلے یہ ووکیبلری بتائیں کہ پلیٹ کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے۔ 2-3 سیکنڈ کا بریک لے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس میں کوشش کریں کہ اس کا معنی کیا ہے، یہ پلیٹ کو کیا کہتے ہیں فارسی میں۔ خوب، کیا کہتے ہیں پلیٹ کو؟ بشقاب پلیٹ۔ تو یہ پلیٹ ہے کیونکہ نزدیک ہے، اشارہ، یہ پلیٹ ہے، اس کو فارسی میں کیا کہیں گے؟ این بشقاب است، یہ بشقاب ہے، یہ پلیٹ ہے۔ نزدیک کے لیے کہیں گے این اور دور کے لیے کہیں گے آن۔ خوب، اب دوسرے میں کیا ہے؟ ایک شرٹ ہے، ایک قمیص ہے، وہ کیا ہے؟ دور ہے تو ہم کہیں گے این یا آن، ہم کہیں گے آن شرٹ کو ہم کیا کہیں گے فارسی میں؟ پیراہن، آن پیراہن است، وہ قمیص ہے، آن پیراہن است۔ خوب، اس کے بعد تیسرا جو فوٹو ہے وہ ہے پیسے۔ پیسوں کو ہم فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ پھول، پے واو لام، پھول۔ خوب، تو یہ نزدیک ہے تو ہم کیا استعمال کریں گے؟ این استعمال کریں گے یا آن استعمال کریں گے؟ نزدیک کے لیے این یعنی یہ پیسے ہے، این پھول است، یہ پیسے ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلا فوٹو ایک موٹا سا ایک آغا ہے، یہاں پہ آغا یعنی ایک مرد ہے، تو وہ دور اشارہ کر رہا ہے، کس کی طرف؟ ترازو کی طرف۔ تو اردو میں ہم کہیں گے دور کے لیے وہ
ترازو ہے. اب اس کو فارسی میں کیا کہیں گے؟ دور کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ این یا آن؟ ہم کہیں گے آن. آن یعنی وہ. آن ترازو کو کیا کہیں گے؟ ترازو. آن ترازو است، وہ ترازو ہے. خوب، اس کے بعد اگلا فوٹو کیا ہے؟ یہاں پہ وہ ہیٹنگ سسٹم ہے جس کو ہم فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ بخاری. تو نزدیک ہے تو ہم کیا استعمال کریں گے؟ این. این بخاری است، یہ بخاری ہے. خوب، اس کے بعد اگلا فوٹو فٹ بال کا ہے. فٹ بال دور ہے تو ہم اردو میں کہیں گے وہ فٹ بال ہے. تو فٹ بال کو ہم فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ تھوپ. تھا یا تے واو پہ، تھوپ. تو ہم کہیں گے آن تھوپ است، وہ فٹ بال ہے. ماشاءاللہ. 1 2 3 4 5 6 یہاں پہ ہم نے 6 نئے سینٹنس بنانا ہم سیکھ گئے الحمدللہ. ایک بار پھر سے ایک بار ریوائز کرتے تاکہ پھر سے ذہن میں آ جائے. خوب، سب سے پہلا تھا پلیٹ. پلیٹ کو کہتے ہیں بشقاب. تو نزدیک ہے ہم کہیں گے این بشقاب است، یہ بشقاب یعنی یہ پلیٹ ہے. دوسرا وہ میں اردو میں بتاتا ہوں جملہ، آپ اس کا فارسی بنائیں، بیچ میں 1 2 سیکنڈ کا گیپ. خوب، وہ قمیص ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ قمیص کو کیا کہتے ہیں فارسی میں؟ پیراہن. ہم کیا کہیں گے؟ وہ قمیص ہے. جملہ کیا بنائیں گے؟ آن پیراہن است. تیسرا فوٹو پیسہ. پیسے کو ہم کیا کہتے ہیں فارسی میں؟ پیسے کو ہم کہتے ہیں پھول. تو نزدیک ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ این پھول است، یہ پیسے ہے. اس کے بعد جو اگلا فوٹو ہے وہ ہے ترازو کا. اور یہ جو ترازو ہے وہ کیا ہے؟ دور ہے. تو دور کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ آن. تو ہم کہیں گے وہ ترازو ہے. آن ترازو است. اس کے بعد ہے بخاری. بخاری نزدیک ہے تو ہم کہیں گے این بخاری است، یہ بخاری ہے. اس کے بعد اگلا جو فوٹو ہے فٹ بال. فٹ بال کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تھوپ. تو ہم کہیں گے دور ہے اس لیے ہم کہیں گے آن. آن تھوپ است، وہ فٹ بال ہے. خوب، الحمدللہ. یہ جو پیج ہے یہ کمپلیٹ ہوا. اور دیکھیں اس بار ہم نے لگ بھگ 5 منٹ میں ہی ایک پیج کمپلیٹ کیا. اس مثلا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل جو ہم نے جو پیج پڑھا تھا پیج نمبر 27، تو اس کو ہمیں مثلا میں نے آپ کو سمجھانے میں لگ بھگ اس میں 10-15 منٹ آپ ٹائم کھایا تھا میں نے. اور 15 منٹ آپ لوگ فرض کریں. اور آج کے یہیں کل بھی 6 پہ وہ فوٹوز تھے، آج بھی 6 فوٹوز ہے. تو کل 15 منٹ لگا، آج 5 منٹ لگا. کیوں؟ کیونکہ وہی بات جو پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کی تھی کہ شروع میں ہم سلو چلیں گے، کیونکہ جتنا سلو چلیں گے تو آئندہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا. اور آہستہ آہستہ جو ہماری جو سپیڈ ہے وہ آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی. وہ تو آپ سب خود جانتے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں یا ووکیبلریز جب ہم سیکھ جائیں گے تو ایزی ہوتا ہے. خوب، تو الحمدللہ. اس کے بعد آپ لوگ جو اگلا پیج ہے وہ کھولے، پیج نمبر 29. تو یہاں پہ بھی پھر سے وہی چیزیں ہیں ان اور آن والی. یہاں پہ دیکھیں ہر ایک فوٹو میں ایک انگلی یعنی ایک ہاتھ اور اس میں انگلی سے اشارہ کیا جا رہا ہے فوٹو کی طرف. سب سے پہلے مثلا یہاں پہ سوئمنگ پول ہے، دوسرے میں وہ کمرہ ہے، روم. تو اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مثلا سوئمنگ پول کے ساتھ جو ہاتھ ہے وہ نزدیک ہے ہاتھ، اور دوسرے میں جو کمرہ ہے جس کو ہم فارسی میں کہتے ہیں اتھاق، وہ کیا ہے؟ اس انگلی یا اس ہاتھ سے دور ہے. تو نزدیک کے لیے جب یہ سوئمنگ پول کے ساتھ جب ہاتھ نزدیک ہو تو ہم کہیں گے یہ سوئمنگ پول ہے، یعنی نزدیک کے لیے این. اور جب دوسرے میں وہ دور ہے تو ہم کہیں گے آن. آن یعنی وہ. تو اسی طرح سے جو ہم نے اوپر کیا تھا اسی طرح سے یہ بھی کمپلیٹ کرنا ہے. خوب، تو سب سے پہلے کیا ہے؟ سوئمنگ پول. تو سوئمنگ پول کو فارسی میں کیا کہتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو آپ لوگ بتائیں 1 2 سیکنڈ میں کہ سوئمنگ پول کو کیا کہا جاتا ہے فارسی میں؟ استخر. استخر. تو نزدیک ہے تو ہم کیا استعمال کریں گے؟ این یا آن؟ ہم کریں گے این. تو ہمیں پڑھنا ہے یہ سوئمنگ پول ہے. اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ این استخر است، یہ سوئمنگ پول ہے. اب آپ لوگ خود شروع سے ہی کوشش کریں، آپ لوگ خود اپنی طرف سے یہ سینٹنس بنانے کی. خود دیکھیں دوسرا جو ہے فوٹو کمرہ. کمرے کو فارسی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اتھاق. تو اب یہ دور ہے اس ہاتھ سے تو ہم کہیں گے وہ کمرہ ہے. اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ آپ لوگ کوشش کریں.
خوب اس کو ہم فارسی میں کہیں گے وہ کے لیے ہم استعمال کریں گے دور. این آن ہم کہیں گے آن یعنی وہ. آن اتھاق آست وہ کمرہ ہے. خوب اس کے بعد اگلا فوٹو نیچے درخت کا پتا ہے جس کو ہم فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ برگ. بے رے گاف برگ. تو یہ دور ہے تو ہم استعمال کریں گے آن. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ وہ پتا ہے. اس کو ہم پڑھیں گے آن برگ آست وہ پتا ہے. خوب اس کے بعد اگلا فوٹو یہ فٹ بال یا والی بال جو بھی ہو ہم نے کہا تھا کہ اس کو کیا کہتے ہیں فارسی میں؟ تھوپ. تھے واؤ پہ تھوپ. تو نزدیک ہے ہاتھ کا اشارہ تو ہم کہیں گے این تھوپ آست یہ بال یا یہ فٹ بال ہے. خوب اس کے بعد اگلا فوٹو نیچے پلیٹ ہے. پلیٹ کو ہم فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ بشقاب. تو یہ ہاتھ سے دور ہے تو ہم کہیں گے دور کے لیے وہ پلیٹ ہے. اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ آن بشقاب آست وہ پلیٹ ہے. خوب اس کے بعد اگلا فوٹو ٹیکسی. ٹیکسی کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ تھاکسی. اور اشارہ کہاں ہے؟ نزدیک. نزدیک کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ این یا آن؟ ہم کہیں گے این. یہ ٹیکسی ہے. اس کو فارسی میں کیا کہیں گے؟ این تھاکسی است یہ ٹیکسی ہے. خوب اس کے بعد اگلا فوٹو کیا ہے یہاں پہ؟ پیسے. پیسوں کو ہم کیا کہتے ہیں فارسی میں؟ پھول. پے واو لام فارسی میں پڑھیں گے پھے. پے کو پڑھیں گے پھے پھول. تو نزدیک ہے تو ہم کہیں گے این پھول آست یہ پیسے ہے. خوب اس کے بعد اگلا فوٹو بیمار ہے یہاں پہ اور وہ اشارہ دور ہے تو ہم کہیں گے آن بیمار آست وہ بیمار ہے. خوب اس کے بعد اگلا فوٹو بس سٹاپ. بس سٹاپ کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ ایستگاہ. تو اشارہ دور ہے تو ہم این کہیں گے آن؟ ہم کہیں گے آن. وہ بس سٹاپ ہے. ہم پڑھیں گے آن ایستگاہ آست وہ بس سٹاپ ہے. خوب اس کے بعد اگلا فوٹو یہاں پہ ایک فلیگ ہے اور ایران کا فلیگ اور یہ ہے اشارہ نزدیک ہے تو ہم کہیں گے اور فلیگ کو کیا کہتے ہیں فارسی میں؟ پرچم. تو ہم پڑھیں گے یہ پرچم ہے. ہم فارسی میں پڑھیں گے این پرچم آست. خوب اس کے بعد اگلا فوٹو شرٹ یا قمیص. قمیص کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ پیراہن. تو پیراہن کیا ہے؟ نزدیک ہے یا دور ہے؟ دور ہے. تو دور کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ این یا آن؟ ہم کہیں گے آن. تو ہم پڑھیں گے آن پیراہن آست وہ قمیص ہے. خوب اس کے بعد اگلا فوٹو کیا ہے یہاں پہ؟ مرغی کا انڈا. مرغی کے انڈے کو ہم فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ تخم مرغ. تخم مرغ یعنی مرغی کا انڈا. تو اشارہ نزدیک ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ انڈا ہے. ہم پڑھیں گے فارسی میں این تخم مرغ آست یہ مرغی کا انڈا ہے. خوب الحمدللہ اس کے ساتھ یہ جو ہمارا لیسن تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. لیسن نمبر 3. ایک بار ہم پھر سے اسی پیج کی ایک ریویژن کرتے ہیں. میں فقط فارسی میں پڑھتے جاؤں گا تو آپ لوگ بھی کوشش کریں پڑھنے کی. سب سے پہلے ہے سوئمنگ پول. اس کو ہم پڑھیں گے. یہ سوئمنگ پول ہے. این استخر آست. دوسرا ہے کمرہ دور. وہ کمرہ ہے. آن اتھاق آست. آپ لوگ بھی کوشش کریں فارسی میں پڑھنے کی. تیسرا وہ پتا ہے. آن بارگ آست. چوتھا وہ نہیں نزدیک ہے یہ فٹ بال ہے. این تھوپ آست. اس کے بعد اگلا پلیٹ یا تھالی جس کو فارسی میں کہتے ہیں بشقاب. دور ہے وہ تھالی ہے. آن بشقاب آست. اس کے بعد اگلا ٹیکسی جس کو فارسی میں کہیں گے تھاکسی. نزدیک اشارہ ہے یہ ٹیکسی ہے. این تھاکسی آست. اس کے بعد اگلا فوٹو ہے پیسے اور اشارہ ہے نزدیک. یہ پیسے ہے. این پھول آست. اس کے بعد اگلا ہے مریض. اشارہ ہے دور. وہ مریض ہے. آن مریض آست. اس کے بعد اگلا ہے بس سٹاپ. وہ بھی اشارہ ہے دور. تو بس سٹاپ کو کہتے ہیں ایستگاہ. آن ایستگاہ آست وہ بس سٹاپ ہے. اس کے بعد اگلا ہے پرچم فلیگ. یہ پرچم ہے. ہم کہیں گے این
پرچم است. خب اس کے بعد اگلا فوٹو قمیص کا دور ہے اشارہ, وہ قمیص ہے. آن پیراہن است. اس کے بعد آخری فوٹو مرغی کا انڈا اور اشارہ ہے نزدیک, یہ مرغی کا انڈا ہے. این تخم مرغ است. خب الحمدللہ یہ جو پیج تھا یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو اس کے ساتھ یہ لیسن بھی کمپلیٹ ہے انشاءاللہ. جو اگلی جو آڈیو ہوگی اس میں ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 4 درس چہارم یعنی لیسن نمبر 4 سے ہم کنٹینیو کریں گے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے جن دوستوں نے پہلے کچھ محنت کی ہوئی, کیونکہ میں نے کچھ لگ بھگ 5-6 جو لیکچرز سے اس سے پہلے میں نے ایک بار آپ لوگوں کو ایک چیز بیان کی تھی کہ آپ لوگ ہو سکے تو کیا ابھی سے آپ لوگ کوشش کریں ایک کاپی لے جس میں ہر دن نئے نئے جو ہم ورڈ سیکھتے ہیں اس کو وہاں پہ لکھیں آپ لوگ. مثلا فارسی میں جو مثلا ٹیلی فون کو مثلا تھیلفون کہتے یا پتے کو برگ کہتے تو ایک جگہ میں بیرے گاف برگ لکھے. اس کے بعد یا انگلش میں یا اردو میں وہاں پہ پتا یا لیف اس طرح سے لکھ کے رکھے. اس طرح سے ایک دن میں مثلا آپ 10 چیزیں نہیں سیکھو تو بعد میں ایک ایکسٹرا ٹائم میں آپ لوگ اس کی ریویژن کر کے ان کو ووکیبلریز کو یاد کرنے کی کوشش کریں. تو جنہوں نے اس طریقے کو اپنایا ہو پہلے سے ہی ابھی تک اپنا رہے ہو تو ابھی جو ہم سینٹنسز بنا رہے تھے ان کے لیے بہت آسانی ہوئی ہوگی. آپ وہ لوگ خود جانتے ہوں گے, احساس کر رہے ہوں گے. فقط ان اور آن استعمال کرنا تھا, شروع میں آخر میں است لگانا تھا. بیچ میں ان نے جو ووکیبلریز محنت کر کے یاد کی تھی وہ ان کے لیے ایزی ہو گئی. تو ابھی تک جنہوں نے یہ ٹیکنیک استعمال نہیں کی ہے وہ لوگ حتماً کرے. خوب وہ میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ بک 1 میں یہ بیسک بک ہے, اس کے بعد اگلے کورس میں بک 1 ہے, وہاں پہ یہ ساری چیزیں دوبارہ آئیں گی. تو وہاں پہ آپ لوگوں کو وہاں سے تو اس کے بعد تو آپ لوگوں کے اوپر کمپلسری ہے کہ آپ لوگ ان کو کمپلسری اس بنا پہ کہ تاکہ آپ لوگوں کے لیے یہ فارسی جلدی سٹرونگ ہو جائے کہ وہاں پہ آپ لوگ بک 1 کے بعد ضرور آپ لوگ وہ کاپی بنا کے وہاں پہ سب یہ ووکیبلری سب لکھ کے یاد کریں. لیکن اگر کوئی ابھی سے ہی کرنا چاہے تو اور بھی اچھا ہے. اگر ابھی کسی نے نہیں کیا ہے تو بہتر ہے کہ آج سے شروع کرے. اگر نہیں ہوا تو بک 1 سے ضرور کرے اس کام کو تاکہ آپ لوگوں کی جو فارسی ہے وہ کیا ہو جائے, بہت اچھی ہو جائے انشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.